الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهَا فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات مبارکہ میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ نے ان کو نبوت عطا کی ہے۔ ہر پیغمبر کے ہاتھوں سے کچھ خرق عادت واقعات رونما ہوتے ہیں جن کو معجزات کہا جاتا ہے، اور معجزات صرف انبیاء کے لیے ہیں، انبیاء کے علاوہ کسی کے لیے کوئی معجزہ ثابت نہیں۔ اولیاء اللہ کی کرامات ہوتی ہیں کہ کوئی ایسے خلاف خرق عادت، خلاف عادت کوئی ایسے معمول ان سے ثابت ہو جائے، ان کو اولیاء کی کرامت کہا جاتا ہے، معجزہ نہیں کہا جاتا۔ کرامات اولیاء بھی حق ہیں، معجزات انبیاء بھی حق ہیں، لیکن وہ اولیاء جو متبع سنت ہیں، جو اللہ والے ہیں، اللہ کے لیے اپنے آپ کو مٹا دیا ہے، ان سے اگر کچھ کرامات ثابت ہو جائیں تو ان کو مان لیا جاتا ہے۔ لیکن ہر ایرا غیرہ آدمی کرامات کا اعلان کرتا ہے کہ میری یہ کرامت، میری وہ کرامت، تو پھر ایسی کرامتوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ جیسا کہ صاحب فرما رہے تھے کہ میں ایک جگہ پر پروگرام کے لیے گیا، جلسے میں گیا، جلسے کے بعد کھانا لگا تو میرا موڈ تھا کہ میں مچھلی کھاؤں، میزبان نے مرغی بنائی تھی، تو میں نے پوچھا کیا بنایا ہے؟ کہا جی مرغی ہے۔ کہا میرا جی تو مچھلی کھانے کو کرتا ہے۔ کہا حضرت آپ 5 منٹ صبر کریں، ہم بازار سے لے آتے ہیں۔ کہا جی بازار سے لانے کی کیا ضرورت ہے، یہ ڈونگے کا اوپر سے ڈھکن اٹھاؤ، ڈھکن اٹھایا تو اندر مرغی سے مچھلی بن گئی، سب بولو سبحان اللہ۔ تو یہ کرامات نہیں ہوتی، یہ فراڈ ہوتا ہے۔ کرامات تو اولیاء اللہ کی تھی۔ حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کشف والے بزرگ تھے، صاحب کشف تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے ہاتھوں بہت ساری ایسی چیزوں کو واضح کیا کہ جو حقیقت پر مبنی تھی، اور وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ میں کر رہا ہوں، باذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے اللہ میرے اوپر واضح کر رہا، یہ ہمارے کرنے کی بات نہیں ہے، یہ جس پر اللہ کھول دے اس کے ذریعے۔ اس لیے کرامات اولیاء ہر آدمی کی کرامت کو ماننا کوئی ضروری نہیں ہے، جو متبع سنت فنا فی اللہ ہو ان کی کرامات کو مانا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے زمانہ قریب میں گزرے شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کے ایسی بھی بعض چیزیں تو ہم نے اپنی طالب علمی کے دور میں دیکھی کہ حضرت کی پیشانی کے اوپر بیٹھے بیٹھے اللہ کا نام لکھا ہو جاتا تھا۔ اس طرح جس طرح سردیوں میں ابھی ایسے گجاتے ہیں سفید نشان بنتا ہے، ایسے حضرت کی پیشانی پر لفظ اللہ لکھ جاتا تھا، پھر خود بخود مٹ جاتا تھا، یہ ہم نے دیکھا۔ اب ایسی چیزیں ہیں تو اللہ رب العالمین ظاہر کرتا ہے کسی کسی پر، لیکن انبیاء جو معجزات ہیں یہ صرف انبیاء کے لیے ہیں، انبیاء کے علاوہ کسی کے لیے کوئی معجزہ ثابت نہیں ہے۔ اور اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا ہوتا ہے اس کی امت اور اس وقت کے حالات کے مطابق۔ جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا رواج تھا، ہر آدمی جادوگر تھا، تو اللہ رب العالمین نے معجزے بھی ایسے دیے سیدنا موسیٰ کو کہ وہ جادو کے ساتھ مماثلت رکھتے تھے، اس بات کے اعلان کے لیے کہ یہ جو کر رہا ہے یہ اللہ کے حکم سے، اور وہ جو ہے یہ جادو ہے۔ ان چیز میں تمیز لانے کے لیے اللہ نے ویسے ہی معجزات عطا کیے۔
کہ سیدنا موسیٰ اپنے عصا کو نیچے پھینکتے تھے، اس سے سانپ بن جاتا تھا، ہاتھ کو جو ہے بغل میں نکالتے تو ہاتھ روشن ہو جاتا تھا۔ اب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو جادو کے ساتھ مماثلت رکھتی ہیں، لیکن وہ سیدنا موسیٰ کے معجزات تھے اور جادوگروں کا جادو الگ چیز تھی۔ اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا رواج تھا، ہر آدمی طبیب تھا، ہر آدمی ڈاکٹر تھا، علاج کا ایک بڑا لمبا دور گزرا، اور ساتھ ساتھ جادو بھی بنی اسرائیل سے چلا آتا تھا۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دونوں طریقوں کے معجزات دیے کہ جو طب کے ساتھ بھی مماثلت رکھتے تھے، جادو کے ساتھ بھی مماثلت رکھتے تھے، اور یہ اعلان ہوتا تھا کہ یہ سب کچھ میں اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں، اس کے اندر میری کوئی طاقت نہیں ہے۔ جادوگر تو یہ اعلان کرتے ہیں کہ اب دیکھو جی میں کرتب دکھاتا ہوں، میرا کرتب دیکھو، اس چیز کے اوپر سارا فوکس اپنی ذات پر ہوتا ہے، اپنی ذات سے آگے ہو نہیں جاتا۔ لیکن پیغمبر یہ اعلان کرتا ہے کہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس میں میری کوئی طاقت نہیں ہے، باذن اللہ یہ میں اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور پھر محمد الرسول اللہ کے دور میں عرب کے اندر شعر و شاعری کا رواج تھا، ہر آدمی شعر تھا، بڑے بڑے مشاعرے پڑھتے تھے۔ اللہ نے اس شعر و شاعری کی مناسبت سے قرآن عطا کیا کہ یہ قرآن جو ایسا ہے کہ تم اپنے شعر ایک سائڈ پر رکھو، قرآن دوسری سائڈ پر ہے۔ یہ شعر و شاعری کے ساتھ مماثلت تو رکھتا ہے لیکن شعر و شاعری نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اور رسول اللہ کا معجزہ ہے۔ تو اس لیے ہر پیغمبر کو اس قوم کے مطابقت کے ساتھ اللہ نے معجزات عطا کی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو پہلے یہ تسلی دی کہ مریم تو پریشان نہیں ہونا، یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کو ہم نبی بنائیں گے، اور نبی بنانے کے ساتھ ساتھ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اس کو کتاب بھی سکھائیں گے، والحکمہ، اور حکمت کی بات بھی عطا کریں گے، والتوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل بھی اس کو سکھائیں گے۔ تو اس سے ایک بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ جو بھی نبی ہوتا ہے، نبی براہ راست اللہ رب العالمین سے لیتا ہے، وہ کسی اور سے تعلیم حاصل نہیں کرتا، کسی کے پاس جا کے بیٹھتا نہیں ہے، کسی کی شاگردی نہیں اختیار کرتا، نبی ڈائریکٹ اللہ سے لیتا ہے اور پھر نبی سے ساری امت لیتی ہے، آگے سیکھتی ہے، پھر استادوں کا شاگردوں کا نظام چلتا ہے، لیکن نبی کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، نبی صرف اللہ رب العالمین سے لیتا ہے۔ یہ جتنے بھی مدعیان نبوت، جھوٹے میں مدعیان نبوت آئے، یہ سارے کسی نہ کسی اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے ہیں، تو پھر ان کی نبوت کہاں سے ثابت ہو جاتی ہے؟ یہ مرزا غلام قادیانی، یہ لانتی ملعون جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، یہ خود ہی جو ہے کالج یونیورسٹی میں پڑھا ہوا ہے۔ جب تو کالج یونیورسٹی میں استادوں کے سامنے بیٹھ کے پڑھ چکا تو پھر تیری نبوت کس چیز کی؟ اللہ کہہ رہا میں خود عطا کرتا ہوں نبی کو، اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے پڑھ کر نبوت لے لی ہے، تو یہ باتیں غلط ہے۔ نبوت کے بارے میں یہ بات واضح ذہن میں رکھیں کہ جتنے بھی انبیاء آئے ان کو تعلیم، دین کی تعلیم جو ہے خود رب العالمین نے عطا کی، وحی کے ذریعے، انہوں نے کسی سے پڑھا نہیں ہے۔ اسی طرح سیدنا عیسیٰ کو بھی سکھائی گئی، اور تورات اور انجیل دونوں سکھائی گئی، اس لیے کہ بنی اسرائیل کا ایک تسلسل آ رہا ہے۔ سیدنا عیسیٰ کے پاس جب آتے ہیں تو یہ بنی اسرائیل ختم نہیں ہوتا، سیدنا عیسیٰ بھی بنی اسرائیل ہی کے نبی ہیں، تو اس لیے ان کو تورات بھی سکھائی گئی تاکہ پچھلے واقعات، پچھلی شریعت بھی ان کے سامنے رکھی جائے اور اپنی شریعت بھی ان کے سامنے رکھی جائے، تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ جس کو پچھلی شریعت کا بھی علم ہے اور نئی شریعت کا بھی اعلان کرتا ہے، یہ اللہ کا نبی ہے، کوئی جو ہے جھوٹا نبی نہیں ہے بلکہ سچا نبی ہے۔ اس لیے اللہ نے تورات اور انجیل دونوں ان کو سکھائی۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے نبی بنا کر بھیجا ان کو بنی اسرائیل کی طرف۔ جب وہ بنی اسرائیل کے پاس گیا اور اعلان کر دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے شریعت دی ہے، کتاب دی ہے، اور اگر تم ماننے کے لیے کوئی چیز کا طلب کرتے ہو تو پھر لو میں اللہ کی طرف سے معجزات لے کے آیا ہوں، ان معجزات کو دیکھ کر نبی مان لو۔ پہلا معجزہ بیان کیا، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، کہ میں لے کے آیا ہوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کوئی نشانیاں، یہ نہیں کہ میں اپنے رب، جو تمہارا رب ہو میرا رب، ہم سب کا رب ایک ہے، اس رب نے مجھے رسول بنا کر چند نشانیاں دی ہیں جو میں تمہارے پاس لے کے آیا ہوں۔ پہلی نشانی، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، کہ میں گارے سے مٹی سے پرندے کی شکل بناتا ہوں، فانفخ فیہ، پھر اس کے اندر پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ کہ گارے سے پرندہ بنایا، پرندے کی شکل بنائی، پھر اس کے اندر پھونک ماری تو وہ زندہ پرندہ بن کے جو ہے ہواؤں میں اڑ جاتا تھا۔ تو اس لیے یہ پہلا معجزہ جو ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمایا، اور دوسرا بیان کیا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ،
کہ مادر ذات اندھوں کو میں بینائی عطا کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، کہ ان کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے تو ان کی آنکھیں سلامت ہو جاتی تھی۔ اور تیسرا معجزہ والابرصا، اور کوڑ کی بیماری والے جن کو کوڑ کی بیماری لگتی تھی، سیدنا عیسیٰ ان پر ہاتھ پھیرتے تو وہ ٹھیک ہو جاتے تھے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور جو بندہ مر جاتا تھا اس کو کہتے تھے قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو وہ مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے سیدنا عیسیٰ کو معجزات عطا کیے تھے کہ اس وقت طبیب تھے، اپنی طب کے بڑے بڑے دعوے تھے کہ ہم تو ایسے ٹھیک کرتے ہیں، فلاں دوائی سے ٹھیک کرتے ہیں، فلاں سے کرتے ہیں۔ اللہ نے سیدنا عیسیٰ کو معجزہ دیا، بغیر کسی دوائی کے کوڑ کی بیماری والے پہ ہاتھ پھیرتا وہ ٹھیک ہو جاتے، اور اعلان کرتا کہ لاؤ اللہ کے مقابلے میں کوئی تم اپنی دوا، کوئی طب لے کے آؤ کہ جو بغیر دوائی کے اللہ ٹھیک کر رہا ہے، تم دوائیوں کا اعلان کرتے ہو تو پھر مان لو میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، فرمایا کہ تم جو گھر میں کھا کے آتے ہو یا گھر میں چھوڑ کے آتے ہو، میں ان کے بارے میں بھی تمہیں اللہ کے حکم سے بتا سکتا ہوں کہ تم کیا کھا کے آئے ہو اور کیا گھر کے اندر چھوڑ کے آئے ہو، یہ سب چیزیں میں بتا سکتا ہوں۔ ان فی ذالک لآیہ، فرمایا ان تمام چیزوں کے اندر نشانیاں ہیں، ان کے اندر میری بڑائی کوئی نہیں ہے کہ یہ میں سب کچھ کرتا ہوں، ان کے اندر نشانیاں، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو، اگر تمہیں ایمان لانا مقصود ہے، اللہ کو پانا مقصود ہے، اللہ کی رضا مقصود ہے، تو پھر ان نشانیوں کے اندر، ان معجزات کے اندر بڑی نشانیاں ہیں تمہارے لیے۔ ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کو مان لو، اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ۔ تو ہر زمانے کے اندر اللہ رب العالمین کچھ ایسے واقعات رونما کرتے ہیں کہ جو انسان کی عبرت کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ انسان اگر عبرت لینا چاہے تو اس ایک چھوٹا ہو یا بڑا ہر واقعے سے عبرت لے سکتا ہے، لیکن اگر عبرت نہ لینا بھی چاہے، ساری دنیا بھی الٹ ہو جائے تو اس کے اندر تحقیق کے گھوڑے دوڑائے گا کہ یہ کیا ہو گیا، کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا۔ بس ان چیزوں کے اندر لگ کر وہ عبرت کو بھی ضائع کر دیتا ہے، اور اللہ نے جو رہنمائی کا موقع دیا ہے اس کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ اس لیے کوئی ایسے واقعات کہیں سفر کے اندر، کہیں حضر کے اندر جب واقعات پیش ہو جائیں تو سب سے پہلے اپنی ذہن کے اندر یہ لاؤ کہ ان واقعات کو کرنے والا کون ہے، یہ طاقت کس کے اندر ہے۔ زلزلہ آتا ہے، ہم تحقیق کرتے ہیں کہ پلیٹیں ٹکرا گئی، اب یہ پلیٹیں تو ٹکرا گئی، ان پلیٹوں کو ٹکرانے والا کون ہے؟ سمندر میں آ گیا جی، سمندر میں زلزلہ ہو گیا، طوفان آ گیا، یہ زلزلہ لانے والا کون ہے؟ پہلے یہ تو سوچو، بعد میں اپنی تحقیقات کرو۔ جب اس چیز کی طرف ہماری سوچ جائے گی تو یقیناً ہم اللہ رب العالمین کی ذات پر ہماری سوچ جا کے ٹکے گی، اور ہمارا اللہ پر ایمان اور یقین مضبوط ہو جائے گا۔ اس لیے کوئی بھی واقعات دیکھو، کوئی بھی اس طرح کی چیزیں دیکھو، تو سب سے پہلے اس کے اوپر جو ہے اپنی ایمانی سوچ کو دوڑاؤ، اور ایمانی سوچ جب دوڑے گی تو اللہ تک پہنچے گی۔ اگر دنیا کی سوچ دوڑے گی تو وہ جا کر اشیاء کے اوپر رک جائے گی، وہاں سے آگے نہیں جائے گی۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الہ العالمین جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں کو اپنے فضل و کرم سے صحت میں تبدیل فرما۔ الہ العالمین جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ سب کی کامل مغفرت فرما۔ اللہ جو حیات ہیں مجھ سمیت سب کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔